اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مرحوم سید حسن ظہیر جعفری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مرحومہ سیدہ شبیران بی بی رحمۃ اللہ علیہا کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی ہے۔ خدا ان دو کو اور تمام مرحومین کو من الاولین والآخرین ان سب کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات جو ہے بلند اور بلندتر فرمائے اور جوار معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین میں جگہ دے۔ ایک صلوات ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر ان صلوات کو مسلمانوں کے قبرستان میں پڑھا جائے ایک مرتبہ تو 10 سال تک کے لیے عذاب جو ہے تمام مرحومین جو کہ وہاں پر دفن ہیں ان سے برطرف ہو جائے گا، اور اگر 2 دفعہ پڑھیں تو 40 سال تک کے لیے، اور 3 مرتبہ اگر پڑھیں تو پرماننٹلی تمام جو وہاں پر دفن ہیں ان سب سے جو ہے وہ عذاب برطرف کر دیا جائے گا۔ میں پڑھوں گا ایک مرتبہ، آپ لوگ بھی آہستہ ریپیٹ کریں، اور جہاں پر بھی آپ کے مرحومین دفن ہیں ان کو جو ہے مد نظر رکھیں، خصوصاً یہ جو 2 مرحوم جن کا نام لیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما دامت الصلوات، وصلی علی محمد وآل محمد ما دامت البرکات، وصلی علی محمد وآل محمد ما دامت الرحمہ۔ اللہم صلی علی روح محمد وآل محمد فی الارواح، وصلی علی جسد محمد وآل محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد وآل محمد فی القبور، وصلی علی صورت محمد وآل محمد فی الصور، وصلی علی تربت محمد وآل محمد فی التراب، وصلی علی نور محمد وآل محمد فی الانوار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وہ مرحوم کی جو آخری لمحات کی جو کلپ تھی وہ دیکھی، اور خوشی بھی اس بات کی ہوئی کہ ان آخری مومنٹس میں وہ جو شہادتین ہیں اور پھر ائمہ کا نام لینا اور پھر وہ ماتم کرتے ہوئے حسین حسین کر کے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت اینڈنگ ہے، بہت ہی خوبصورت اینڈنگ۔ اور ہم جو ہے وہ خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہماری زندگی کا جو آخری لمحہ ہوگا، ہماری زندگی کا سب سے میٹھا اینڈ دا سویٹسٹ مومنٹ انشاءاللہ اسے قرار دے، اور وہ مٹھاس اور وہ سویٹنس جو ہے اس وقت آتی ہے جب کہ اہل بیت علیہم السلام کا نام جو ہے زبان پر جاری ہو۔ جب ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پر قبرستانوں میں اور وہاں پر جو زیارت اہل قبور ہے، جب اسے پڑھتے ہیں کہ السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، کہ سلام ہو لا الہ الا اللہ کے جو کہنے والے تھے، جو لا الہ الا اللہ گو تھے ان پر۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ من اہل لا الہ الا اللہ، یہ وہ تھے جو کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، انہی کے ساتھ تھے یہ یا اہل لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ۔ یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان مرحومین سے کہ لا الہ الا اللہ کا واسطہ ہمیں بتائیے، کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اسے آپ لوگوں نے کیسے پایا،
من لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ. یعنی خدایا تو مغفرت فرما ہر اس شخص کی جو کہے لا الہ الا اللہ. اب یہ لا الہ الا اللہ جو ہے رسول اللہ کا سلوگن تھا. فتح مکہ میں بھی رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے. اب یہ شیطان کے حملے جو ہیں وہ آخری وقت میں اتنے شدید ہوتے ہیں کہ انسان یہ لا الہ الا اللہ جو سب سے سمپلسٹ اور ایزیسٹ ریسائٹل ہے اسے بھی ہم لوگ نہیں کہہ پاتے. لیکن جب انسان کی زبان پر جاری ہوتا ہے کہ اس مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے حملے وہاں پر سارے ناکام، کہ انسان خود اقرار کرے اس بات کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، پھر اس کے بعد وہ بھی کہے کہ وہ خلیفۃ بلا فصل، پھر یا حسین کہہ کر جو اس دنیا سے رخصت ہو. تو وہاں پر اس اہل قبور کی زیارت میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ وحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ، یعنی خدایا ہمیں تو محشور فرما ان لوگوں کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی کلوزنگ ہوتی ہے اس دنیا سے کہ آخری وقت میں جو ہے اسے تلقین کی جائے، یاد دلایا جائے، زبان پر اس کی جاری کیا جائے اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر جو اس دنیا سے رخصت ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وجبت لہ الجنہ، وہ تو ہے سیدھا جنت کے اندر ہی اس کی انٹری ہوتی ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہر روز ہم لوگ جو دعائیں پڑھتے تھے اور خصوصاً جو رات کی دعائیں ہوتی تھیں، سحر ہے، اس کے بعد بھی دعائے افتتاح کے بعد بھی جو نوکٹرنل دعاز تھیں، اس میں ایک جملہ تقریباً ہر دعا میں ریپیٹ ہوتا تھا، اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، کہ خدایا تو مجھے ایک ایسا ایمان دے جو میرے ساتھ رہے، میرے دل کے قریب رہے، اور خدایا تو مجھے ایک ایسا یقین دے جب کہ اس یقین کے ذریعے میں اس درجے پہ پہنچوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہر وہ چیز جو ہو رہی ہے الا ما کتبت لی، یہ سب کچھ تو نے میرے ہی حق میں میرے ہی لیے لکھا ہے. اور خدایا یہ جو تو نے میرے لیے لکھا ہے کبھی کبھار یہ میرے حق میں، یعنی اٹس ان مائی فیور اینڈ ایٹ ٹائمز اٹ از اگینسٹ می، اور اب یہ میرے خلاف جاتی ہیں تمام یہ تقدیرات، تو وہاں پر بھی خدایا ایسا ہو کہ میں راضی رہوں. خدائے متعال فرماتا ہے کہ تم جو ہے یعنی میرے بندے اس دنیا میں تم مجھ سے راضی رہو، یعنی بی ہیپی ود واٹ ایور آئی برنگ فورتھ ٹو یو، اچھا برا سویٹ میٹھا تلخ جو بھی. فرماتا ہے قرآن میں کئی آیات ہیں کہ آخرت میں جو ہوں I will make you happy، یعنی وہاں پر جو ہے، یہاں پر اس دنیا میں تم مجھے راضی رکھو، مجھ سے تم راضی رہو، وہاں پر آخرت میں تم سے راضی رہوں گا. یعنی یہ کہ جو کچھ بھی تم چاہو گے، جو کچھ بھی تم سوچو گے، جو کچھ بھی تم مجھ سے درخواست کرو گے میں تمہیں دوں گا. I'll make you happy، کیونکہ یہاں پر تم نے جو ہے خدا کو خوش رکھا تھا، اس سے تم راضی تھے. وَرَضِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي یا ارحم الراحمین. اور پھر یہ جو مشکلات جو زندگی میں پیش آتی ہیں، یہ مشکلات بھی جو ہے انسان کے درجات کی بلندی کے لیے یا گناہوں کی بخشش کے لیے، یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو خدا چاہتا ہے کہ آخرت میں یا اس دنیا میں اس کا درجہ بلند ہو تو مشکلات آ جاتی ہیں، یا گناہ زیادہ ہو گئیں، گناہوں کی بخشش ہو تو گناہ کی بخشش بھی جو ہے وہ گناہ یہ مشکلات ہی کے ذریعے خداوند متعال جو ہے ان کو بھی جو ہے گناہوں کو بھی پاک کر دیتا ہے مومنین کے لیے. تو مومنین کے لیے خداوند متعال کی طرف سے ایک خاص ارینجمنٹ ہے. اور پھر توکل کی بھی جو ڈیفینیشن ملتی ہے ہمیں، جو توکل یعنی ٹو ریلائی اینڈ ٹو ڈیپینڈ اپون اللہ تبارک و تعالی. توکل کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی ڈیفینیشن میں ایمان یہ کہ التوکل علی اللہ، کہ انسان خدا پر توکل کرے. تسلیم
للہ، یعنی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سبمٹ کر دے، سرنڈر کر دے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ اب یہ جو ٹریجڈی، یہ جو مشکل جو پیش آئی ہے، ایک سخت فیز ہے ہر ایک کی زندگی میں، یہ آتا ہے کہ جو انسان کے جو عزیز ہوتے ہیں اور جتنا وہ قریب ہوں گے، جتنے وہ زیادہ عزیز ہوں گے، درد جو ہے ان کی جدائی کا اتنا ہی شدید تر ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال خدا بھی جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے، ایک عرصے کے بعد جو ہے یہ تکلیف اور یہ درد اور یہ محنت جو ہے یہ برطرف ہو جاتی ہے یہ۔ لیکن بعض رنج، بعض درد ایسے ہوتے ہیں، بعض مصائب ایسے ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، اور وہ ایک ہی ہے امیر ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ کے، کہ جو انسان کی زندگی میں وقت گزرتا ہے وہ جو ہے تازہ اور تازہ تر جو ہے ہوتا رہتا ہے مصائب سید الشہداء کے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے خود امام کے وجود کا، امام کے مصائب کا۔ اور پھر تسلیم ہونا انسان کا، سرنڈر کرنا تمام ان تقدیرات کے ساتھ جو خدا نے میرے لیے لکھی ہیں، وَالتَّفْوِيض إِلَى اللَّهِ، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کر دے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ ایک اور جگہ جو ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان کا جو مزہ ہے، انسان جو ہے اسے کبھی بھی نہیں چکھ پائے گا اس وقت تک جب کہ اسے اس بات کا یقین ہو جائے، اس بات کا علم ہو جائے کہ انما اصابہ لم یکن لیخطئہ وانما اخطئہ لم یکن لیصیبہ، یعنی جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کی زندگی میں یہ تو ہونا ہی تھا اس کو، یعنی it could not be undone، وَأَنَّ الضَّارَ النَّافِعُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ بھی جو کچھ بھی نقصان، گھاٹا اور فائدہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے خداوند متعال کی طرف سے۔ یعنی ہمیں ایک لیول تک پہنچنا ہے، اور تاکہ ہمارا وجود اس بات کا اقرار کرے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو فائدہ ہے، نہ تو نقصان ہے، نہ تو موت ہے، نہ تو حیات ہے، اور نہ ہی نشور، یعنی آخرت میں بھی جو دوبارہ ریزریکشن ہوگا، کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خوب، دوسرا یہ کہ ان مشکلات میں انسان جو ہے وہ جزا فضا نہ کرے، یعنی شکایت نہ کرے۔ یعنی اگر یہ مصائب بھی دیکھیں آپ کربلا کے امام حسین سلام اللہ علیہ، یعنی کئی دفعہ انہوں نے کئی خطبے دیے اور کئی میٹنگز ہوئی تھی اہل بیت کے ساتھ، اور ہر دفعہ آ کے یہی کہتے تھے کہ شکایت نہ کرنا، کیونکہ جب پریشانیاں آتی ہیں انسان پر تو کچھ نہ کچھ انسان کی زبان سے نکل ہی آتا ہے، کچھ الفاظ جو کہ نازیبا ہوتے ہیں، جو کہ ناشکری ہے ایک لحاظ سے، یہ شکایت ہے۔ شکایت کرنے سے جو ہے وہ اجر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ مناجات ہیں حضرت موسیٰ کے جو، اور خداوند متعال کے ساتھ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ اے رب ای خلقک احب الیک، یعنی کون جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے ان خلائق میں سے؟ خدا متعال فرماتا ہے کہ من اذا اخذت حبیبہ سالمنی، خدا فرماتا ہے کہ جب اس کا حبیب جسے وہ چاہتا تھا میں اس سے اگر لے لوں، اس کے بعد بھی میرے ساتھ جو ہے وہ ہی از فرینڈز ود می، یعنی میرے ساتھ دوست ہی ہے میرا اس بندے خدا۔ قال فأی خلقک انت علیہ ساخط، حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ خدایا ان بندگان میں سے کس سے تو ناراض ہے، with who are you upset and angry with؟ تو وہاں پر خدا متعال فرماتا ہے کہ من یستخیرنی فی الامر فاذا قضیت له سخط قضائی، یعنی وہ شخص جو کہ مجھ سے طلب خیر کرتا ہے، کہ میں آپشن مجھے دیتا ہے کہ میں خود ہی جو ہے اس کے لیے ڈیسائیڈ کروں جو کرنا چاہتا ہے، جو کرنا چاہوں، اور جب میں اس کے لیے تقدیر لکھتا ہوں، بناتا ہوں قضا اس کے لیے، تو وہاں پر جو ہے وہ he goes against my will and my desire، تو وہاں پر شکایت کرتا ہے وہ کہ میں اس سے جو ہوں بہت ہی بیزار ہوں، یا I'm enraged with that person۔ خوب، مشکلات آتی ہیں زندگی میں، اور خصوصاً والدین کا صدمہ جو ہے یہ سب سے
زیادہ سنگین اور سب سے زیادہ ہیوی ہوتا ہے. خدا جو ہے اس مشکل میں وقت میں بھی آسان کرے، توفیق دے کہ خدایا ہم لوگ جو ہے کبھی شکایت نہ کریں، اور پھر جو کچھ بھی مرحوم کے حق میں بہتر ہے اسے ہم انجام دیتے رہیں. اگر کوئی ان کے ڈیوٹیز ہیں جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں جسے انجام نہیں دیا ہے، یا مثلا بیماری کے عالم میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے پہلے وہ کلیئر کریں. پھر اس کے بعد تاحیات، یعنی خصوصاً والدین کے لیے کوئی ایک چیز اپنے اوپر ہمیں جو ہے امپوز کرنی چاہیے. امپوز سے مراد یعنی کوئی، یعنی کہ آپ بائنڈنگ کر لیں، یعنی پابندی سے انجام دیں. کوئی ایک نماز یا کوئی سورہ قرآن کا، کوئی ذکر، کچھ صلوات، سم تھنگ ایکسکلوسیو جو کہ والدین کی یاد میں آپ نے شروع کیا، اور اس کو جو ہے میں آخر تک اس کو جاری رکھوں گا، یعنی جب تک میں زندہ ہوں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کی یاد میں. تو ایک آٹومیٹک، ایک ڈائریکٹ ڈپازٹ جو ہے وہ ایک خیرات کا سلسلہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس طرح. اور پھر اس مصیبت میں بھی ہم نے خدا ہی کو یاد رکھا کہ خدا کے لیے کوئی ایک عبادت ہم کریں گے والدین کی طرف سے، اور ثواب جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ ہوگا مرحوم کے حساب میں. دوسرا یہ کہ جب خیرات ہم دیں گے بھی مرحومین کے لیے، یعنی جو ادب جو ہم نے ماہ رمضان میں سیکھا ہے وہ یہ کہ دینے میں جو ہے نا وی ہیو ٹو بی لارج، یعنی بخل نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ میں ایک کام کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف میرے والد کو پہنچے، بس میں اس کو جو ہے میگنیفائی بھی کر سکتا ہوں تاکہ ثواب جو ہے تمام مرحومین کو پہنچے، یعنی اولین سے آخرین تک، اس کے بعد بھی جو آئیں گے مرحومین ان کو بھی پہنچتا رہے. جب زیادہ لوگوں کو آپ یہ ثواب پہنچائیں گے تو زیادہ لوگ دعا کریں گے آپ کے لیے، اور پھر یہ ساری دعا جو جائے گی انہی مرحوم کے لیے جن کی یاد میں آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا. تو دعاؤں کا سلسلہ جو ہے نا اس طرح بڑھ جاتا ہے، یعنی خود جو مرحوم ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں ہمارے حق میں. بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہماری زندگیوں میں جو آتی ہیں یہ سب جو ہے مرحومین کے دعاؤں سے جو ہے وہ برطرف ہوتی ہیں. خصوصاً والدین کے لیے، یعنی وہ جو کھاتا اور جو حساب ہے ان کا اپنے اولاد کے ساتھ وہ خود بند نہیں ہوتا. یعنی اب تک اگر اس دنیا میں والدین بچوں کے لیے مہربانی اور شفقت اور پھر اس محبت کے ساتھ جو خدمات انجام دیتے تھے یا جو کیئرنگ کرتے تھے، بہرحال اس دنیا میں تھے، محدود تھے، they were restricted, limited. اب جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، پھر اس رخصت ہونے کے بعد أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، قرآن فرماتا ہے کہ مرنے سے انسان کو خلود ملتا ہے، یعنی he has to die to live، یعنی موت جب آئے گی اس کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ ایٹرنٹی ملے گی، وہ ایٹرنل لیونگ ملے گی. اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد ایکسیس والدین کا جو ہے بچوں کے حق میں بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر اس دنیا میں محدود تھے، کسی خطے کے ساتھ خاص کسی ٹیریٹوری میں ہی وہ سرو کر سکتے تھے، اب جو ہے وہ ٹیریٹوری ڈزنٹ میٹر. اب وہ جہاں پر بھی ہیں اور زیادہ ان کے جو ہے وہ ان کا جو ہے اثر و رسوخ ہوگا، اور والدین کی دعائیں جو ہے ہمیشہ. اور پھر یہ بھی ملتا ہے، روایات میں بھی ہے، سیرہ علماء میں بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کی اگر کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں والدین کی قبر کے پاس آ کر جائے وہ دعا کرے کہ خدا یہ میری مشکل ہے، یا اپنے والدین سے ہی کہیں جا کر کہ یہ میری مشکل ہے، اس پریشانی کو وہ دور کریں. اور ان کی دعاؤں سے جو ہے وہ پریشانیاں جو ہماری ہیں زندگی میں وہ دور ہوتی ہیں. خداوند متعال حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے کہ یا موسیٰ ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، کہ تمام ان خلائق اور مخلوقات میں کسی ایک کو میں نے خلق نہیں کیا بندے مومن سے زیادہ محبوب. اور پھر فرماتا ہے کہ وَإِنِّي إِنَّمَا ابْتَلَيْتُهُ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جب میں مبتلا کرتا بھی ہوں اس بندے مومن کو کسی پریشانی میں، اس لیے مبتلا کرتا ہوں کہ اس کا خیر اسی پریشانی میں ہے، یعنی اسی ابتلا میں ہے، اسی درد میں ہے، اسی بیماری میں ہے، یا اسی سختی میں ہے، یا ان کرائسس میں، ان کرنچ میں
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَصْلَحُ عَبْدِي عَلَيْهِ، اور خدا فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہم لوگوں نے خود بھی دیکھا اپنی زندگیوں میں، یعنی بہت سے اوقات ہم چاہتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہوا یہی جو ہم نہیں چاہتے تھے یہ بہتر تھا ہمارے حق میں۔ قرآن کی بھی آیات ہیں کہ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یعنی بہت سی چیزوں کو آپ چاہتے ہیں لیکن آپ کے لیے it's not meant for you, it's not good for you، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ تلخ ہیں، کرہن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مثلا جنگ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، یعنی اس میں قتل بھی ہے، غارت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، جلنا ہے، کٹنا ہے، خون کا بہنا ہے، لٹنا ہے، یہ ساری چیزیں جنگ کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن خدا فرماتے ہیں کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم ناپسند رکھتے ہو جنگ کو لیکن اٹس گڈ فار یو، کیونکہ اس جنگ کے ذریعے جو ہے انسان کی جو ساری جو کلوزڈ ونڈوز تھیں اور جو کلوزڈ کی جو ایبیلٹیز تھیں جو چھپی ہوئی تھیں، معلوم نہیں تھا اس کو، اب اس جنگ کے اندر آ کر وہ اجاگر ہو جاتی ہیں، وہ ابھر جاتی ہیں، اور انسان ہر وہ کام جو نہیں کر پاتا تھا اب وہ کر سکتا ہے۔ تو بعض چیزیں جو ہیں انسان کی زندگی میں جو ہے وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں خیر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خیر نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ انا اعلم، میں جانتا ہوں کہ اس بندے مومن کے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو ہم لوگ کیا کریں یہاں پر؟ خدا فرماتا ہے کہ فَلْيَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي، ان بلاؤں میں، ان ٹیسٹس اینڈ ٹرائلز میں آپ لوگ صبر کریں، وَلْيَشْكُرْ نَعْمَائِي، اور میری نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کریں، وَلْيَرْضَ بِقَضَائِي، اور میری جو قضا ہے اور جو میں نے لکھا ہے تمہارے لیے، بی ہیپی ود اٹ، راضی رہیں اس سے، وَلْيَرْضَ بِقَضَائِي أَكْتُبْهُ فِي الصِّدِّيقِينَ عِنْدِي، اینڈ اف یو آر لائک دیٹ، میں تمہیں جو ہوں اپنے پاس جو صدیقین کا جو رجسٹر ہے اس میں جو ہے لکھوں گا تمہارا نام، کہ تم نے جو ہے میرے ساتھ میری تقدیر پر، میری قضا پر عمل کیا، اور جو جس چیز سے میں راضی ہوں اس سے تم بھی راضی ہو۔ ایک چیز جو ان کلامٹیز میں اور ان مشکلات میں انسان کو جو ہے مدد دیتی ہے وہ ذکر حوقلہ ہے، یعنی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کو جو ہے ریپیٹ کرتے رہیں کہ تمام یہ جو موومنٹس اور جو موشنز اور یہ حرکات ہماری زندگی میں آتی ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ہے، یہ بس اس نے ہی کیا ہے، صبر بھی ہمیں وہیں سے ملے گا، اجر بھی ہمیں وہیں سے ملے گا۔ اب یہاں سے یہ جو ہم لوگ ہر روز دعائیں افتتاح پڑھ رہے تھے پچھلے دنوں میں، تو اس میں ایک جملہ ملتا ہے کہ لعل الذی ابتغى عنی هو خیر لی لعلمک بعاقبۃ الامور، کہ خدایا میں جو ہوں تجھ سے بہت سی چیزوں کو مانگتا ہوں، چاہتا ہوں، اور مجھے جو ہے بعض اوقات میں مانگتا ہوں کچھ چیزوں کو تجھ سے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعاؤں کو جو ہے خداوند متعال ڈیلے کر دیتا ہے، یعنی بعض چیزیں جو میں چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے 2012 میں ملے ابھی نہیں ملتی، اور دعائیں جو ہیں وہ ضائع بھی نہیں ہوتی، یہ جو ہے خدا ہی ڈیلیز دیم، پشز دیم بیک، کچھ سالوں کے بعد ملیں گے ہمیں۔ تو یہاں پر ہم نے اقرار کیا تھا اس بات کا، لما ہوا خیر لی لعلمک بعاقبۃ الامور، کہ خداوند متعال جو ہے وہ جانتا ہے کہ ہر شے کا، ہر امر کی عاقبت کیسی ہوگی، اینڈ ریزلٹس کیا ہوں گے۔ اینڈ ریزلٹ سے میں آگاہ نہیں ہوں، اینڈ ریزلٹ سے ہم لوگ نہیں جانتے ہم لوگ کیا ہوں گے اس کے، اینڈ ریزلٹ صرف وہی جانتا ہے۔ اب کیونکہ وہ اینڈ ریزلٹس کو جانتا ہے اسی کے حوالے کرنا چاہیے ان تمام پریشانیوں میں، مشکلات میں، کہ ہم جو ہے خداوند متعال ہی کی بارگاہ میں آئیں اور وہاں پر لا حول ولا قوة الا باللہ کہہ کر جو ہے اس سے گزر جائیں، تو یہ خود مشکلات بھی جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی۔ کیونکہ ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور پھر مجلس ہے ایصال ثواب کی، ایصال ثواب یعنی جو کچھ بھی ہم لوگ یہاں پر پڑھیں گے، کہیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، اس کا ثواب جو ہے مرحومین کو پہنچے گا، کہ یہاں پر ایک انلائٹنمنٹ ہمیں ملتی ہے کہ یہ جو موقع ہمیں سیکھنے کا ملا، کیونکہ ان کی خاطر اب یہ سلسلہ شروع ہوا، ثواب بھی انہی کو ملے گا۔ قرآن میں 9 مرتبہ 9 ریگریٹس پائے جاتے ہیں، ریگریٹس یعنی 9 حسرتیں، مثلا یہ ہم لوگ جو کہتے ہیں یا لیتنی یعنی آئی وش، یعنی کاش۔ ایک جگہ جو ہے اب خداوند متعال سورہ کہف میں
فرماتا ہے کہ جب لوگ آئیں گے آخرت میں تو وہاں پر جو ہے وہ قیامت کا دن جو ہے وہ یوم الحسرت ہے. یوم الحسرت یعنی the day of regret. ریگریٹ اس بات کا کہ کاش میرے اعمال اس سے بہتر ہوتے، کاش میرا عقیدہ اس سے بہتر ہوتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں کچھ کر لیتا. تو یہ کاش جو ہے یہ اتنے زیادہ ہوں گے، لیکن اس کاش کا جو ہے کوئی وہاں پر سلیوشن اور کوئی کیور نہیں ملے گا. ایک کاش یہ ہے کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. ایک جب مشرکین وارد ہوں گے صحرائے محشر میں، اور یوم الحسرت the day of regret قیامت کے دن کا نام ہے، وہاں پر وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم لوگ مشرک نہیں ہوتے. لیکن it's too late, nothing can be done. کیونکہ جو ہی انسان اس دنیا سے خارج ہوتا ہے then the chapter is closed. اگر وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ آسانی ہے، اور اگر بغیر ایمان کے علیاذ باللہ اگر خارج ہوتا ہے اس دنیا سے تو وہاں پر اس کے لیے جو ہے درد ہے، عذاب ہے، پین ہے. تو ایک چیز جہاں پر وہ لوگ آ کر کہیں گے کہ یا لیتنی کاش ہم مشرک نہ ہوتے. ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یعنی کاش میں ان مومنین کے ساتھ ہوتا. یہ زیارات جو ہم لوگ پڑھتے ہیں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارات، اس میں یہ جملہ ملتا ہے کہ یا لیتنی کنت معہم، I wish we were with them. یعنی کس کے ساتھ؟ یعنی امام کے ساتھ ہوتے کاش ہم. فافوز فوزا عظیما، اور پھر خدا یہ جو سکسیس اور پراسپیرٹی، ایک عظیم پراسپیرٹی اور سکسیس کی طرف میں بھی فائز ہوتا اگر میں ان کے ساتھ ہوتا. تو ہونا امام کے ساتھ یعنی معصومین کے ساتھ، that is the ultimate goal، کہ انسان رہے بھی ان کے ساتھ اور پھر اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو ہے یاد کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ انہی کی یاد میں اس دنیا سے بھی رخصت ہو. ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یعنی لوگ آ کر جو ہے وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش we should have found a way towards رسول اللہ، ہم لوگ رسول سے دور ہو گئے، کاش رسول سے دور نہ ہوتے. اب دیکھیں تمام تاکید یہاں پر یہی ہے کہ دین کی طرف، ایمان کی طرف، اور it doesn't matter ہم لوگ جہاں پر بھی رہیں اس دنیا میں، کیونکہ زمانہ ایک ایسا ہے کہ ایمان is at stake، ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے سب کا. تو ایمان کو بچانا جو ہے وہ سب سے پہلی پرائیورٹی ہے ہر ایک کے لیے. اور پھر دینکم یعنی اپنے دین کو بچاؤ، اپنے دین کو بچاؤ. یا مثلا قرآن میں کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان مرو. یعنی انسان کا رہنا بھی ایز اے مسلم واجب ہے، اور پھر مرنا بھی ایز اے مسلم یہ بھی واجب ہے. تو یہاں پر ایک شکایت جو کریں گے، حسرت جو کریں گے قیامت کے دن، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش I had followed the way of the apostle، رسول اللہ کا جو راستہ تھا میں اس کو جو ہے وہ کاش اپنا لیتا. ایک اور جو حسرت ہوگی وہ یہ کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی کاش میں فلانے کو جو اپنا دوست نہ مانتا. کیونکہ دوستیاں، یاریاں جو ہیں اگر within the parameters جو کہ خداوند متعال نے رکھی ہیں، جو رسول اللہ نے اور اہل بیت علیہم السلام نے جو پیرامیٹرز ہمارے لیے بتائے ہیں، اگر انسان انہی حدود کے اندر رہے اور دوستیاں اور یاریاں انہی حدود کے اندر ہوں جو کہ کنیکٹڈ ہوں خدا رسول سے، خدا اہل بیت علیہم السلام سے، then it's fine. لیکن اگر دوست انسان کا جو ہے وہ انسان کو خدا سے دور کرتا ہے تو یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہی ہے. یعنی دوست وہ ہے جو کہ انسان کو خدا کے قریب کرے، قریب لے کر آئے، یعنی خدا سے ہماری دوستی کروائے، وہ دوست ہے. جو ہماری خدا سے جو ہے دوستی نہیں کراتا یا خدا سے ہمیں دور کرتا ہے وہ دوست نہیں ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، I wish I had not taken so and so such and such a person as my friend. ایک اور جگہ جب وہ ریگریٹ کریں گے اور حسرت ان کو ہوگی، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یعنی سورہ حاقہ میں سورہ نمبر 71 ہے یہ،
خداوند متعال فرماتا ہے کہ جب پریزنٹیشن آف اعمال ہوں گے وہ 3 طریقے سے ہوں گے، یا کہ انسان کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، یا اس کے بائیں ہاتھ میں، یا اس کے پیچھے سے جو ہے اس کے سر کے پیچھے سے جو ہے وہ اعمال دیے جائیں گے۔ تو فرماتا ہے کہ اگر نامہ اعمال انسان کے جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے دین ہی سیف، وہ جو ہے اس کو جنت میں سیدھا راستہ ملے گا اور وہ خوش بھی ہوگا۔ بعض لوگوں کو جو ہے وہ اس کے ان کے بائیں ہاتھ کے ذریعے ان کے اعمال پریزنٹ ہوں گے، بعض کو جو ہے اور بھی زیادہ ڈسگریسفل ہے ان کے لیے ان کے سر کے پیچھے سے جو ہے وہ اعمال ان کو دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر جب یہ نام اعمال ان کو دیا جائے گا تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یعنی کاش یہ جو رجسٹر ہے ہمارے نام اعمال ہے یا یہ ہمیں نہ دیا جاتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش نہ دیا جاتا۔ لیکن یہ تمام یہ جو کاش کاش جو بتائے جا رہے ہیں، یعنی کاش یعنی اٹس ٹو لیٹ، نتھنگ کین بی ڈن، اگر کچھ کرنا ہی تھا، اگر کچھ چاہیے ہی تھا ہمیں، وہ اس دنیا ہی سے ہمیں اویل کرنا تھا اور پھر اس دنیا سے اپنے ساتھ جو ہے لے کر جانا تھا۔ یہاں پہ تو نہیں کیا، وہاں پر صرف حسرت اور کاش ہی باقی رہے گا۔ پھر ایک اور جگہ ملتا ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، یعنی جو اس کا جو لٹرل جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ وی وش وی were ڈسٹ، یعنی کاش میں جو ہوں مٹی ہوتا، یعنی خاک ہوتا۔ تو یہاں پر جو روایات ملتی ہیں تفسیر اس آیت کی، وہاں پر امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا لیتنی کنت ترابا، یہاں سے تراب سے مراد جو ہے وہ خاک اور مٹی نہیں ہے، بلکہ تراب سے مراد کاش میں ابو تراب کے ساتھ ہوتا، یعنی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوتا، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، کہ اگر ان کے ساتھ ہوتا تو all this worry and pain that I'm going through will not happen۔ کیونکہ امام کے ساتھ نہیں تھا انسان اس دنیا میں، تو آخرت میں بھی جو ہے ما لہم من فی الآخرۃ من نصیب، وہاں پر بھی خداوند متعال ان کے لیے کچھ بھی نہیں دے گا۔ تو کرائیٹیریا جو رکھا گیا یہاں پر ایمان کی بنیاد جو ہے وہ ولایت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ اگر انسان مسلمان ہے، مومن ہے اور ولایت امیر المؤمنین رکھتا ہے then he is safe۔ اور اگر کچھ فلاز اور ڈرا بیکس بھی پائے جاتے ہیں تو وہ جو ہے بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ تو خدا جو ہے یا تو کمپنسیٹ کر ہی دے گا ان کے لیے، تاکہ وہ مرنے سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح کر لیں، کریکٹ کر لیں۔ سو بینگ ود دی اہل البیت علیہم السلام، ایک روایت بھی ہے وہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اگر با ایمان ہو اور پھر اہل بیت کا ماننے والا ہو اور اگر گناہ کرے تو یہاں پر جو ہے وہ بہت بہتر ہے اس شخص کے جو کہ بے ایمان ہے اور اچھائی کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو با ایمان ہے اور جو برائی کرتا ہے تو اس کے جو ہے وہ لائکلیہڈ اینڈ چانسز آف کریکشن زیادہ ہیں، اور پھر یہ کہ اس کی مشکل اور اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور بھی ہو سکتی ہیں، مشکلات اس کی برطرف بھی ہوتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جائیں گے کیونکہ ایمان اس کے پاس ہے۔ لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جو اچھائی بھی جو کر رہا ہے وہ تو اپنے ساتھ لے کے جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اچھائی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اگر لے کر جانا ہے تو وہاں پر ایمان چاہیے۔ الطیبات للطیبین، یعنی طیبات سے مراد تمام وہ اچھائیاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آخرت میں رہیں تو اس کے لیے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ وہی ایمان کی ہے، کہ ایمان اگر ہے تو پھر وہ اچھائیاں بھی ہمارے ساتھ آ سکتی ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو اچھائیاں بھی کچھ کام نہیں آئیں گی، برائی جو ہے وہاں پر برائی سے بھی جو ہے وہ جان چھوٹنا اتنا آسان نہیں ہو۔ سو یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں ابو تراب کے ساتھ ہوتا۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یعنی کاش جو ہے جو میں نے بھیجا ہے یہ اعمال وغیرہ جو بھیجے ہیں اپنے لیے، کاش ان کو میں پہلے سے ہی انا کمپنی بھیج دیتا اپنے اعمال کو آخرت کے لیے۔ تو وہاں پر بھی ایک کاش ہے جو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ there is no way to come back to this world because the world doesn't exist anymore، اور پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا، فائل کلوز ہو گئی ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے ابھی کرنا ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، پھر اگر دیر ہو جائے گی تو پھر یہی حسرت کی جو لسٹ ہے علیاذ باللہ، خدا نخواستہ جو ہے ہمارے لیے بھی
وہاں پر ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یعنی کاش ہم خدا کی اطاعت کر لیتے، کاش ہم رسول کی اطاعت کر لیتے. تو یہ اطاعت بھی بہت ضروری ہے کہ تمام امور میں، یعنی تمام واجبات میں ہم خدا کی جو ہے اطاعت کریں. یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، وہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا، کہ خدایا ہم نے سنا. ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا بھی اور پھر ہم نے اطاعت بھی کی. تو خدایا ہمیں ان لوگوں میں سے تو قرار دے جو کہ سنیں بھی اور پھر اطاعت بھی کریں. کیونکہ قرآن میں ایک اور جگہ ہے، وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے سنا تو، وعصینا، عصینا یعنی we heard and we rejected، ہم نے جو ہے وہ سنا بھی اور ہم نے پھر معصیت بھی کی، نافرمانی بھی کی. تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہیں اس سیکنڈ کیٹیگری میں آئیں، اور اس کے اندر نہیں آنے کے لیے جو ہے وہ آسان طریقہ یہی ہے کہ تمام وہ چیزیں جو ہم نے خدا اور پیغمبر سے سنی ہیں ان کی اطاعت کریں بغیر کسی چون و چرا کے. اگر وہ اس طرح کریں گے تو پھر وہاں پر یہ حسرت ہمارے لیے نہیں ہوگی. یا لیتنا اطعنا، کاش ہم اطاعت کر لیتے، واطعنا الرسول، کاش ہم جو ہے رسول کی اطاعت کرتے. ایک اور جگہ ایک اور کاش جو ملتا ہے قرآن میں وہ یہ کہ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش جو ہے ہم لوگ تمام یہ جو آیات الہی تھے ان کی جو ہے تکذیب نہ کرتے. We wish we had not denied and rejected all the signs of the Almighty, of our Almighty Lord. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم جو ہے مومنین میں سے ہوتے. مومنین کامیاب ہیں، ان کی کامیابی کی وجہ بھی کیونکہ وہ امیر المؤمنین کے پیرو ہیں، امیر المؤمنین کی جو ہے وہ جاننے ماننے والے ہیں. امیر المؤمنین کیونکہ وہاں پر وہی کرائٹیریا ایمان کا ہے، توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے. جو ایمان امیر المؤمنین کا تھا وہی ایمان ہمارا بھی ہے، یعنی انہی چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں جن پر جو ہے امیر المؤمنین ایمان رکھتے تھے. تو اگر ایمان یہاں پر رہے انسان کا اور پھر آخر تک بھی ہم لوگ جو اس کے اپنے ساتھ رکھیں. یہ جو قرآن میں آیات ملتی ہیں کہ من جاء بالحسنۃ، من جاء بالحسنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ حسنات اور جو نیکیاں ہم لوگ انجام دیتے ہیں، یہ صرف انجام دینا جو ہے وہ اٹس ناٹ دی ہول ٹاسک، یعنی ان کو میں نے انجام دینے کے بعد ان کو پریزرو بھی کرنا ہے، ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے. اور پھر من جاء بالحسنۃ، اس مطلب یہ کہ ان حسنات کو جو کہ میں نے انجام دیے ہیں I have to take them with me، یعنی اپنے ساتھ ہی، یعنی کیری آن لگیج کی طرح اپنے ساتھ ہی لے کر جانا ہوگا. انکمپنیڈ اگر کوئی بھیجتا بھی ہے، اب یہ انکمپنیڈ جو ہے اس کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا نہیں معلوم. یہاں پر من جاء بالحسنۃ، تو یہ حسنات کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا یا عشر امثالہا، یا اس سے بہتر خدا دے گا یا 10 برابر خدا دے گا. لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ من جاء یعنی ان تمام ان اعمال کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. تو اس وقت انسان بھی کامیاب ہوگا. پھر یہ جو حسرتیں یا لیتنا جو ملتا ہے ان آیات میں، وہ ہمارے لیے انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو یا لیتنی کنت ترابا، یہاں پر ایک یہ تھا کہ کاش ہم لوگ جو ہیں ابو تراب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوتے. اور پھر یہ انہی آخری ایام میں جب عزیز ہمارے بستر مرگ پر ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو ریمائنڈ کی جاتی ہیں ان کو، یہی تلقین ہے یا ہمارے عقائد ہیں. اور پھر واجب ہے کہ انسان جب انہیں دفنایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی تلقین پڑھی جائے. اور تلقین میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، اگر نوٹس بھی کریں، اس میں جو تلقین یعنی سمپل فارمیٹ ہے، یعنی تمام وہ عقائد کا جس پر ہم لوگ ایمان رکھتے تھے اس دنیا میں، انہی کو ریمائنڈ کر رہے ہیں قبر میں لٹانے کے بعد. اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ جب قبر بند کر دی جاتی ہے دوبارہ ایک اور مرتبہ ریمائنڈ کیا جاتا ہے. ایک حدیث ہے امام صادق سلام اللہ علیہ سے، امام فرماتے ہیں کہ منکر نکیر جب آتے ہیں یہ کویسچننگ کے لیے، تو وہاں پر وہ جب یہ تلقین پڑھ دی گئی تھی قبر کے اندر بھی قبر کے باہر سے بھی،
اور یہ آتے ہیں اس کے بعد سوال کرنے کے لیے، تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ لیٹس گو، چلیں ہم، اس لیے کہ پوچھنے کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آلریڈی بتا دیا گیا ہے سب ان کو، تو ہم وہ پوچھیں گے تو فوراً جواب بھی دے دیں گے، تو اب پوچھنے کا جو ہے کوئی نہیں بنتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منکر نکیر آپس میں کہتے ہیں کہ چلتے ہیں ہم لوگ، فقط لقن حجتہ، کہ یہ جو ریمائنڈر آف فیتھ ہے ان سب کو، ان کو جو ہے دوبارہ ریمائنڈ کر دیا گیا، اب ان کو جو ہے وہ ریفریش کر دیا گیا، وہ فوراً جو ہے جواب دے دیں گے۔ تو انہی تلقین میں جو کہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ خداوند متعال کی وحدانیت کا، اس کی عدالت کا، پھر رسالت کا، پھر ائمہ کا نام، ائمہ کے نام بھی ایک ایک کر کے جب ہم لوگ پڑھتے ہیں وہاں پر، اشہد ان علی امیر المؤمنین امامی، حسن ابن علی امامی، جعفر ابن محمد امامی، موسیٰ ابن جعفر امامی، اور تمام ائمہ کا نام جو ہے لیا جاتا ہے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر فارمیٹ جو ہے وہ مختلف ہے، یعنی خود مرحوم جو کہ ابھی قبر کے اندر ہے، اور ہم لوگ جو تلقین پڑھ رہے ہیں ان مرحوم کے لیے، تو وہاں پر بھی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اشہد ان حسین ابن علی الشہید بکربلا امامی، کہ حسین ابن علی جو کربلا میں جو شہید ہوئے تھے وہ حسین ابن علی، کہ اس مرحوم کو بھی جو ہے اس دنیا سے آفیشیل اس کی جو کلوزنگ ہو رہی ہے، یا جو ڈپارچر ان کا جو ہو رہا ہے اس دنیا سے، اٹ ہیز ٹو بی ود اے ٹیئر، آنسو کے ساتھ، کہ ہاں یہ وہ حسین ہے جو کہ کربلا میں شہید کر دیے گئے، وہ میرے امام ہیں۔ تو یہاں پر مرحوم کے لیے بھی وہی کرائٹیریا، سید الساجدین امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کربلا میں جو مصائب پیش آئے، وہاں پر باپ بھی کی بھی مصائب دیکھے جاتے ہیں، اولاد کے بھی مصائب پائے جاتے ہیں، لیکن ابا عبداللہ الحسین کے جو مصائب ہیں وہ سب سے زیادہ تلخ تر، سب سے زیادہ سخت تر، اور کیونکہ سید الشہداء وہ ہیں جو کہ سب سے زیادہ درد انہوں نے دیکھا، یعنی سب سے پہلے انہوں نے عاشور کے دن جو ہے نا وہ جنگ کی تیاری کی، شروع کیا، اور آخر تک یعنی تمام اصحاب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ، کچھ جو ہے دوپہر سے پہلے، کچھ جو ہے سپہر میں، بہرحال دے آل اینڈڈ، لیکن سید الشہداء یہ وہ واحد تھے جو کہ آخر تک جو ہے مصائب میں مبتلا تھے، کہ مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جو زرہ جو امام نے پہنی تھی، وہ زرہ جب انسان سانس لیتا ہے، اٹ واز سیپنگ بلڈ، یعنی اتنا خون تھا امام کے، اتنے زخم تھے امام کے تمام بدن پر، کہ وہ زرہ کے نیچے سے، اس آرمر کے نیچے سے ہی یہ خون جو ہے وہ ابل کر باہر آتا تھا۔ یا مثلا جب دیکھتے تھے آسمان کی طرف، ڈی ہائیڈریشن جو امام کی اتنی شدید اور اتنی سخت تھی کہ امام کو جو سب کچھ کلاؤڈی نظر آتا تھا، یہ کلاؤڈی یعنی کلاؤڈس تو تھے نہیں وہاں پر، کیونکہ وہ اتنا ڈی ہائیڈریشن کی جو ہے وہ ایکسٹریم اور فائنل سٹیجز میں تھے، وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ کلاؤڈی نظر آتا تھا۔ تو امام جو ہے سب سے زیادہ مصائب انہوں نے کربلا میں دیکھے، اور پھر آخر تک سب سے پہلے شروع کیا دن، اور سب سے آخر ان کا دن ختم بھی ہوا اس دن، اور اسی پیاس میں، اسی بھوک میں، اور انہی سارے زخموں کے ساتھ، اور پھر جس سختی اور ظلم کے ساتھ امام کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ تو یہاں پر جب وہ دفن شہداء کے لیے امام سجاد سلام اللہ علیہ آتے ہیں، یعنی 12 محرم کو، تو وہاں پر جب، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے جنازے اور امام کی جو فیونرل سروسز ہیں وہ امام ہی انجام دیں گے، امام معصوم، تو یہاں پر آئیڈینٹیفائی کرنا اس بدن کا بھی جو ہے یہ مشکل تھا، ناممکن تھا، کیونکہ صرف قتل نہیں تھا امام کا، یعنی پھر گھوڑے بھی جو دوڑائے گئے تھے امام کے بدن پر، اب وہ بدن بھی ایک پیس میں نہیں تھا، یعنی تمام بدن کی جو ہے وہ اٹ واز شیٹرڈ، ٹکڑوں میں تھا وہ۔ تو یہاں پر اس بدن کا آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ کس کا بدن ہے یہاں پر، وہ بھی علم امامت کا تقاضا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے آ کر جو آئیڈینٹیفائی کیا۔ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جب دفنانا چاہا تو دفنا بھی نہیں سکتے، کیونکہ بدن جو ہے وہ اٹس آل بروکن، اٹس ان پیسز، اب اس بدن کو جو ہے وہ قبر میں اتار بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہاں پر کفن بھی نہیں ہے۔ تو حسیر لائی گئی، اس حسیر میں جو ہے امام کے بدن کے ٹکڑے رکھے گئے، اور پھر امام کو جو ہے وہ حسیر کے ساتھ جو ہے وہ قبر میں اتارا۔ امام سجاد علیہ السلام نے امام کو دفنایا،
امام کی پاؤں کے پاس جو ہے حضرت علی اکبر کو دفنایا، امام کے سینے پر حضرت علی اصغر علیہ السلام کو رکھا، اور جب قبر بند ہوئی تو امام اپنی انگلی سے اس پر لکھتے ہیں کہ ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ قبر ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی، جسے جو ہے کربلا میں پیاسا اور غریب جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق سید الشہداء علیہ السلام، جن کا نام مرحوم کی زبان پر آخر میں تھا، خدایا ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ اللہم اجعلنی شفاعت الحسین، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ یوم الورود سے مراد جب ہم لوگ قبر میں وارد ہوں گے تو وہاں پر خدایا ہم چاہتے ہیں کہ امام کی شفاعت جو ہے ہمیں نصیب ہو، امام کی شفاعت جو ہے ہمیں دی جائے۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے اور یہ حق ہے کہ مؤمنین جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، معصومین علیہم السلام آتے ہیں ان کے استقبال کے لیے، ان کی جو ہے مشکل کو آسان کرنے کے لیے، کہ حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ میں پہنچوں گی وہاں پر، اور جب ملک الموت آئیں گے تو ان سے میں کہوں گی کہ بی جینٹل بی کائنڈ، آرام سے، تکلیف نہ ہو اس بندے مومن کو۔ امیر المؤمنین وہاں پر موجود ہوں گے، کہ امام فرماتے ہیں کہ یا ہار حمدان میں یمت یرانی، یعنی ہر شخص جو کہ اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ مجھے دیکھے گا، مومن او کافر، اب وہ مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، سبھی دیکھیں گے۔ مومنین دیکھ کر جو ہے خوش ہوں گے کہ یہ تمام جو باتیں ہمیں بتائی جاتی تھیں، جو وعدے ہمیں دیے گئے تھے، وہ سب سچے نکلے۔ کفار، مشرکین، منافقین یہ لوگ کہیں گے کہ کاش، یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم لوگ بھی ابو تراب کے ساتھ ہوتے، کہ جو کچھ یہاں پر جو اچھائیاں اور خوبیاں جو ہمیں دی جا رہی ہیں اور جو دکھائی جا رہی ہیں، جس طرح کا یہ ہمارا سی آف ہو رہا ہے اس دنیا سے، اور جس طرح کا ویلکم وہاں پر آخرت میں ہمارا ہو رہا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس دنیا میں واپس آئیں۔ یعنی ایک جھلک جب انسان کی آخرت کی طرف اس کی نگاہ پڑتی ہے تو پھر he doesn't want to return to this دنیا، یعنی یہ دنیا جو ہے it's not more than garbage for them۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اتنی خوبیاں، اتنی اچھائیاں آخرت میں خداوند متعال نے مؤمنین کو جو ہے وعدہ دیا ہے اور ان کے لیے رکھی ہیں۔ خدایا اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، خدایا قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہمیں رکھ، اور ایک آن اور ایک لمحہ بھی جدائی نہ آنے پائے ہمارے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے درمیان۔ خدایا ہمارے آباء و اجداد کو تو سب غریق رحمت فرما، ہماری اولاد کو نسلاً بعد نسلاً بہترین مسلمانوں میں تو شمار فرما۔ خدایا جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جو ہمارے عزیزوں سے ہوئے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد سے ہوئے ہیں، خدایا بحق الحسین ان سب کو معاف فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ایمان جو ہمیں تو نے دیا ہے خدایا، دعا یہ ہے کہ اس ایمان کو آخر تک ہمارے ساتھ رکھ اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت فرما۔ وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، لأرواح المؤمنین والمؤمنات، الفاتحہ مع الصلوات۔